بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹریاسک پیریڈ یعنی آج سے تقریباً 208 سے 248 ملین سال پہلے کا وقت، جب دنیا کے موجود تمام بر اعظم اور ممالک ایک ہی بہت بڑے جزیرے یعنی سپر کانٹیننٹ پر مشتمل تھے، جس کو پینجیا کہا جاتا ہے۔ یعنی تمام دنیا، اس وقت کی دنیا کے حالات ہماری آج کی دنیا سے بالکل مختلف تھے۔ موسم بہت زیادہ شدت نہیں رکھتے تھے، سمندروں کی سطح آج کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند تھی، قطبین کے علاقوں میں برف بھی موجود نہیں تھی۔ اس وقت زمین کی سطح پر چھوٹے اور تیز رفتار ڈائناسور پہلی بار نمودار ہوئے، جو رات میں باہر دیکھنے سے قاصر تھے۔ اسی دوران ایک سمندری ریپٹائل نے بھی سمندر میں تیرنا شروع کر دیا۔ یوں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 208 سے 146 ملین سال پہلے جوریاسک پیریڈ کا وقت شروع ہوا۔ اس دوران پنجیت نے ٹوٹنا شروع کر دیا اور دو بڑے جزائر میں تقسیم ہو گیا، جنہیں لوریسیا اور گوڈوانا کہا جاتا ہے۔ اس دور میں موسم پہلے کی طرح خوشگوار اور خشکی رہا، مگر موسم میں نمی کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی۔ ابھی تک قطبین کی برف بھی نمودار نہ ہوئی تھی اور زمین دو جزیروں کے علاوہ صرف سمندری حصے پر مشتمل ایک سیارہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ اس دور میں ڈائناسور کی نسل نے خود کو مزید بڑھانا اور نئی مزید نسلوں نے جنم لینا شروع کیا، جو سائز میں بہت زیادہ بڑی تھی، جنہوں نے آنے والے کئی ملین سال تک زمین پر راج کیا۔ اسی دوران ڈائناسور کی ایک ایسی نسل نے بھی جنم لیا جسے پیٹریاسورس کہا جاتا ہے، جو حیران کن طور پر زمینی ریپٹائل ہونے کے باوجود اڑ سکتی تھی۔ یہ تقریباً 35 سینٹی میٹر لمبی ہوا کرتی تھی۔ ڈائناسور کی اس اڑنے والی نسل کی خوراک مچھلی اور دوسرے رینگنے والے جانور ہوا کرتے تھے۔ اپنے تیز ترین دانتوں، لمبی دم اور بڑی جسامت کی بدولت اس نسل نے آسمان پر راج کیا۔ ڈائناسور کی ایک نسل نے سمندر میں مگرمچھوں کی صورت میں نمودار ہوئی اور یہ تمام سمندر پر راج کرنے لگی۔ یہ سائز میں اتنی بڑی تھی کہ اپنے سے کئی گنا بڑے ڈائناسورس کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتی تھی۔ اس کا وزن 8 ٹن اور لمبائی 8 میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ سب سے پہلے دریافت ہونے والے ڈائناسورس کو 1819 میں برطانیہ کے ولیم بیگلینڈ نے دریافت کیا اور 1824 میں اسے میگلاسورس کا نام دیا، جو بہت بڑی جسامت کے مالک گوشت جانور تھے۔ ان کی اونچائی 3 میٹر اور وزن 1000 سے 3 کلو گرام تھا، جبکہ ان کی لمبائی 9 میٹر تھی۔ اپنی دو مضبوط ترین ٹانگوں، تیز دانتوں اور پنجوں کی بدولت یہ ڈائناسورس اپنے سائز سے کئی گنا بڑے ڈائناسورس کا بھی شکار کرتے تھے، جبکہ حالیہ دریافتوں کے مطابق یہ انتہائی ذہانت کے مالک تھے اور حکمت عملی بنا کر موقع کے حساب سے شکار کیا کرتے تھے۔ جس کی نسل کا مقبول کردار ٹی-ریکس نامی ڈائناسور ہے، جسے اکثر آپ ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ 40 فٹ لمبے تھے اور کھلے جنگلات کے علاوہ سمندری علاقوں کے پاس رہنا پسند کرتے تھے۔ یہ دیکھنے اور سونگھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، مگر سننے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ اس طرح کے خطرناک گوشت خور ڈائناسورس کی مزید بہت سی نسلیں بھی موجود تھیں، سپنوسورس، جینٹوسورس وغیرہ۔ جہاں تک ڈائناسورس کی رنگت کا تعلق ہے، اس کا ٹھوس جواب کسی کے پاس موجود نہیں، کیونکہ جانوروں کی جسامت کی رنگت کا تعین مخصوص کیمیائی مادے کے ذریعے ہوتا ہے، جو فسلز بننے کے دوران اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے، لہٰذا اس کی شناخت ممکن نہیں۔ تاہم اس سوال کے متعلق بہترین جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آج کے دور کے مطابق مختلف ماحول میں رہنے والے جانداروں کے رنگوں کو ایک پیمانہ بنا لیں۔ لہٰذا اس کے مطابق ڈائناسورس کی نسل جس کا شکار کیا جاتا تھا، وہ ماحول کے مطابق رنگ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہوگی، جبکہ ڈائناسورس کی جو نسلیں زہریلی تھیں، ان کا رنگ زیادہ چمکدار ہوگا، مگر در حقیقت ڈائناسورس کی اصلی رنگت کا پتہ لگانا ناممکن ہے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق وہ سبز رنگ پر مشتمل تھے، مگر ان کے پاس اس کے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ سامعین، جسامت کے اعتبار سے زمین پر رہنے والے سب سے بڑے ڈائناسور ساسپوڈ تھے۔ یہ جسامت میں 115 سے 130 فٹ لمبے تھے، جبکہ ان کا وزن 70 ٹن کے لگ بھگ ہوتا تھا، جو چلتے ہوئے زمین کو ہلانے کے قابل تھے۔ تاہم یہ بہت آہستہ آہستہ چلتے تھے۔ ان کی گردن 40 فٹ لمبی ہوا کرتی تھی، یعنی ان کی کل جسامت کا آدھا حصہ، اور یہ پودوں کو کھایا کرتے تھے، جبکہ سمندر میں رہنے والی بلو ویل ان ڈائناسور سے بھی جسامت میں بڑی تھی۔ اس کے برعکس سب سے چھوٹی جسامت کے ڈائناسورس، اس کی نسل کے فوسلز جو اب تک دریافت ہوئے ہیں، انہیں مائکرو ریبٹ کہا جاتا ہے، جو حال میں ہی چائنا میں دریافت ہوئے تھے۔ یہ 16 انچ لمبے تھے، یہ گوشت خور تھے اور ایک مرغی کے سائز کے جتنے بڑے ہوتے تھے، جبکہ ان کا زیادہ سے زیادہ وزن 300 کلو گرام تک ہوا کرتا تھا۔ 65 ملین سال پہلے کے وقت کریٹیس پیریڈ کہا جاتا ہے۔
یہ وہ وقت تھا جب آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے زمین پر موجود صرف 2 براعظم لورسیا اور گوڈوانا ٹوٹ کر مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے اور آج کے موجودہ براعظم اپنی باقاعدہ شکل میں وجود میں آئے۔ اس وقت سمندری سطح آہستہ آہستہ گرنا شروع ہوئی اور موسموں کی شدت اثر انداز ہونا شروع ہو گئی۔ قطبین کے علاقوں پر درجہ حرارت بہت کم ہونے کی وجہ سے برف جمنا شروع ہو گئی اور یوں بڑے بڑے گلیشیئر اور برف کے ٹکڑے جو براعظم انٹارکٹیکا اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں موجود ہے وجود میں آئے۔ اسی 65 ملین سال پہلے یہ وقت میں آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے زمین پر ایک عظیم قیامت رونما ہوئی، جس کے آگ کے گولوں نے زمین پر موجود ڈائناسورس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، جبکہ پرندوں اور تمام سمندری گہرائی میں موجود کچھ مختلف مخلوقات مثلاً مگرمچھ اور میگالوڈون شارک وغیرہ اپنا وجود بچانے میں کامیاب رہی۔ تاہم ڈائناسورس کے خاتمے سے متعلق ایک دوسرا مشہور نظریہ بھی موجود ہے جسے کارٹیکس تھیوری کہا جاتا ہے اور اسے زیادہ تر سائنسدان تسلیم کرتے ہیں، جو 1980 میں لوئی سیلورس نام کے پروفیسر نے پیش کیا، جس کے مطابق ایک بڑا شہاب ثاقب جو 4 سے 9 میل یعنی 6 سے 15 کلومیٹر لمبا تھا، وہ 65 ملین سال پہلے زمین سے ٹکرایا، جس نے زمین کی سطح کو تقسیم کر دیا۔ اس کی بدولت بڑے بڑے آتش فشاں پہاڑ بھی اگل پڑے، سمندری طوفان اور سونامی، ہوائی طوفان اور تیزابی بارشوں نے اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس دوران شدید دھول اور گرد نے بھی جنم لیا، جس نے کئی ماہ تک ماحول کو گھیرے رکھا، مگر سورج کی روشنی کی بدولت جب فضا صاف ہوئی تو درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا۔ اس دوران جو بچے کچھ جاندار بچے تھے، درجہ حرارت بدلنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے اور اپنا وجود کھونے لگے۔ ڈائناسورس کے فسس دنیا کے مختلف ممالک مثلاً امریکہ، آسٹریلیا، چائنا، انڈیا، برطانیہ، ارجنٹائن اور پاکستان میں بھی دریافت ہوئے۔ قرآن کریم جو تمام ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زندگی کا وجود تھا، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے محمد، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں نے کہا، اے اللہ، آپ ایسے شخص کو اپنا نائب مقرر کریں گے جو اس سے پہلے والوں کی طرح خون خرابیاں کرتے پھرے، جبکہ ہم آپ کی تعریف اور تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سامعین، 65 ملین سال پہلے اتنی بڑی مخلوقات کا زمین پر موجود ہونا کوئی حیرانگی کی بات نہیں، کیونکہ ان کے بعد دنیا پر تشریف لانے والی مبارک ہستی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ان کا قد مبارک 60 گز لمبا تھا، جو آسمان پر موجود فرشتوں کو سلام کیا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے قد کم ہونے شروع ہو گئے۔ بہرحال اسلام ڈائناسور جیسی مخلوقات کے وجود کو رد نہیں کرتا۔ ان مخلوقات کی بناوٹ، رہن سہن اور تباہی سب سائنس کا علم ہے، جس کا اسلامی عقائد سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی اس طرح کی دریافتیں ہماری موجودہ زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ قرآن و سنت انسانیت کی رہنمائی اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ تاریخ، جغرافی، زمینی اور بائیولوجیکل حقائق قرآن کریم میں صرف اس حد تک موجود ہیں جتنا انسانیت کے لیے ضروری تھے، ورنہ جس وقت قرآن پاک کا نزول ہوا اس وقت بھی بہت سے ایسے جاندار موجود تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں۔ والعالم۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سامعین، ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔